بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلوب الادبی والجمال ابرز صفاته واظہر ممیزاته ومنشأ جماله ما فيه من خیال رائع وتصویر دقیق وتلمس لوجوہ شبہ البعیدۃ بین الاشیاء اس کو مجرور پڑھیں گے وَإِلْبَاسِ الْمَعْنَوِيِّ ثَوْبَ الْمَحْسُوسِ وَإِظْهَارِ الْمَحْسُوسِ فِي صُورَةِ الْمَعْنَوِيِّ فَالْمُتَنَبِّي لَا يَرَى الْحُمَّى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تسبب الجسم عرقا ولكنه يصبرها كما تراها في الأبيات الآتية وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي يزيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشروق المستهام ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام والغيوم لا يراها من ابن الخياط كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إذا صادف في الجو طبقة باردة ولكنه يراها كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح يقرطس بالتل فيه السهام ويشرع بالببل فيه رماحا وصلى عليه سيوف البروق فأسخن بالضرب فيه الجراحا ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن خرسا فصاحا۔ یہاں تک آج ہم سبق دیکھتے ہیں دو سطر میں والجمال سے لے کر کے وإظہار المحسوس فی صورت المعنوی، یہاں تک میں انہوں نے اسلوب ادبی کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے دو سطر میں، کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے جو آپ کو سمجھایا تھا کہ اسلوب ادبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کو شاعرانہ انداز میں پیش کریں۔ جیسے وہ پانی کی مثال ہم نے دی تھی کہ پانی کو آپ یوں ہی مطلقاً پانی نہ کہو بلکہ اس کے اوصاف اور اس کی خوبیاں اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے آپ پانی کو پانی کہو۔ تو دو سطر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلوب ادبی میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے خوبصورتی، کلام کی خوبصورتی، کہ آپ کا کلام جو ہے الفاظ انداز یہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور خوبصورت آپ کا کلام کیسے ہوگا کہ آپ جس بات کو بولنا چاہ رہے ہیں نا وہ بات بڑی فکر والی بات ہو، ایسا خیال ہو جو سامنے والے کو خوشگوار کر دے، کرے اچھا یہ ایک چیز کو تو ہم ایسا سمجھ رہے تھے، انہوں نے تو اس کو دوسرے انداز میں لے لیا، الگ ہی انداز میں لے لیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جو ہے نا ایسی تشبیہات کے ذریعے استعمال کرتے ہو کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے نا بہت دور دور سے آپ لاتے ہو ڈھونڈ کر کے، اچھا کہ سننے والا سمجھ کر کے جو ہے نا اچھل جاتا ہے کہ اچھا اب سمجھ میں آیا کہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے شعر بنایا تھا جب میں مختصر المعانی پڑھا رہا تھا، علم بیان کا بیان جب میں پڑھا رہا تھا اس میں تشبیہ کا بیان چل رہا تھا، تو مجھے یاد ہے اس طرح کے شعر میں نے بنایا تھا کہ مجھ سے جب عشق کرو گی تمہیں رونا ہوگا بالٹی بھر کے، کیسا تھا وہ، کپڑے کو دھونا ہوگا، اس طرح کچھ شعر تھا، وہ پورا شعر یعنی وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے، پورا موضوع شعر تھا وہ، موزون یعنی باوزن، قافیہ ردیف اور بحر کے ساتھ، اس طرح کچھ تھا کہ مجھ سے محبت کرو گی تمہیں رونا پڑے گا بالٹی بھر بھر کے کپڑے دھونا پڑے گا، اس طرح کچھ تھا۔ تو مجھ سے اگر کوئی محبت کرے تو اس کو رونا کیسے پڑے گا،
اور بالٹی بھر بھر کے وہ کپڑے کیسے دھونا پڑے گا؟ تو اس طریقے سے کہ محبت جو ہے جب کسی سے آپ کو ہوگی تو اس سے آپ شادی کرو گے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی کسی سے، اس سے اتنا زیادہ اس سے آپ کا ملن ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بچے 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 10 بچے پیدا ہوں گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کپڑے گندے زیادہ کریں گے، اور آخر میں جو ہے دھونا کس کو پڑے گا؟ ہوں عام طور پر کپڑے گھر کے کام کاج عورت ہی کرتی ہے نا، تو بالٹی بھر بھر کے کپڑے دھونا پڑے گا۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے اس کو رونا پڑے گا۔ تو محبت کو رونے کی وجہ جو بیان کیا یہاں پہ، بڑی جو ہے دور کا سبب ایک بیان کیا گیا اسباب بعیدہ میں سے، تو اسباب بعیدہ کا استعمال کریں یا وجوہ شبہ جو ہے دور کا آپ استعمال کریں، یہ کلام میں ہوتا ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ادبی کلام میں۔ اچھا، جو چیز مانوی ہے اس کو حصی کے طور پر آپ بیان کریں، جو چیز حصی ہے اس کو مانوی طور پر بیان کریں۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر کل یہی اسلوب ادبی، اسلوب خطابی اور اسلوب علمی کو، یہ جو مانوی چیز ہے اس کو میں نے ایک حصی چیز سے آپ کو مثال کے طور پر بیان کیا، کہ جیسے مہمانوں کا کھانا، ایک عام مہمانوں کا کھنا ہے، ایک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کنوں کا لنگر والا کھانا ہے، اور ایک جو ہے خصوصی مہمانوں کا کھانا ہے۔ بتایا تھا نا، بتایا تھا آپ کو، ایک بیمار آدمی کا کھانا، ایک عام مہمان کا کھانا، اور ایک جو ہے خصوصی مہمانوں کا کھانا۔ تو یہ 3 قسمیں، اسلوب کی 3 قسموں کو ہم نے ایک محسوس والی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا۔ تو ادبی اسلوب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ امر معنوی کو امر محسوس کے ذریعے سے سمجھاؤ، یا امر محسوس کو امر معنوی کے طور پر سمجھاؤ۔ تو اصل اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو خیالات ہو نا وہ نادر خیالات ہونے چاہیے، مطلب جیسے کسی نے کہا چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو بہت مزہ آ گیا، کرے ابھی تک تو ہم بولتے تھے کہ وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، لیکن شاعر نے کہا یار یہ بھی کوئی بات ہے کیا، چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، اور چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ مدینے میں موت آدمی مانگتا ہے، کاش کے مدینے میں مجھے موت آ جائے، کاش کے مدینے میں مجھے موت آ جائے، لیکن ایک شاعر نے کیا کہہ دیا کہ وہ کیا شعر ہے وہ کہ طیبہ میں جا کے ہم نے تو مانگی تھی مرنے کی آرزو، کیا ہے وہ، لیکن قدم قدم پہ وہاں زندگی ملی۔ طیبہ کیا ہے وہ، لے کے گیا، ہاں لے کے گیا تھا طیبہ میں مرنے کی آرزو، لے کے گیا تھا طیبہ میں مرنے کی آرزو، لیکن قدم قدم پہ وہاں زندگی ملی۔ تو مرے گا کیسے بندہ، وہاں تو پوری زندگی ہی زندگی ہے۔ تو ایک نادر خیال ہو گیا یہ، ہٹ کر کے بالکل، یعنی اس طرح سے جیسے وہ انہوں نے محدث اعظم کی چوتھویں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے کہ مدینے سے میں اس لیے کیا، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تو لوگ بولتے ہیں میں مدینہ آ گیا تو ایک بار نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے ایک نیا خیال پیش کر دیا، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت شعر ہو گیا۔ تو یہ اچھوتے خیال وغیرہ کو پیش کرنا، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ، اس کا پہلا مصرع کسی کو یاد ہے؟ ایک ایک انگشت ایک بار، اس طرح سے ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار نورانی انگلی جو ہے اس کی طرف اشارے کے طور پر کر دیا تھا، تو وہ اس، اور ایک بار اس کے سینے کو چیر دیا تھا، تو چیرے ہوئے زخم کو جیسے جلا دیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو آج تک جو ہے نا سینے مہ میں جو ہے نشان سوختہ موجود ہے، یعنی جلنے کے نشان موجود ہے، جو چاند میں جو کالا کالا داغ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ داغ کسی اور وجہ سے نظر آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک نادر خیال پیش کر دیا کہ وہ داغ جناب کس چیز کا ہے، وہ حضور نے جو ایک بار چیر دیا تھا نا اس کے سینے کو، اسی کا داغ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ، یہ دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع آپ لوگ یاد کر لیجیے گا اور مجھے بتا دیجیے گا کل، کون بتائے گا؟ یہ سوختہ جو ہے نا قافیہ ہے اس نعت شریف کا، وہاں مل جائے گا آپ کو، نشانے نشانے نشانے، اس طرح سے ردیف ہے سوختہ، ردیف جو ہے سوختہ اور قافیہ نشان، ہاں جی
جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، خمیدہ ہونا تھا، کیا ہے وہ؟ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، اور یعنی حضور کے روضے کے سامنے اس کو جو ہے خمیدہ ہو جانا تھا۔ ایسے بہت سارے اشعار آپ کو مل جائیں گے جب پڑھیں گے شاعری میں تو یہ اس طرح کی جو ہے نایاب باتیں، خوبصورت باتیں ہیں کہ جس سے طبیعت مچل جائے، یہ اسلوب ادبی میں اختیار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں والجمال ابرز صفاته، خوبصورتی اس اسلوب کی صفات میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ابرز صفاته کا معنی ہوگا، صفاته میں حاضمر کا مرجع الاسلوب الادبی، ادبی اسلوب ادبی کی سب سے ظاہر صفت، ابرز یعنی ظاہر، سب سے ظاہر صفت خوبصورتی ہے۔ وہ اظہر و ممیزات ہی، اور سب سے ظاہر صفات مطلب صفت، اور ممیزات مطلب خصوصیات۔ اسلوب ادبی کی سب سے ظاہر صفت اور سب سے ظاہر خصوصیت جو ہے خوبصورتی ہے۔ اب خوبصورتی کیسے آئے گی؟ وہ منشأ جمال ہی، اور اس کی جمال اور اس کی خوبصورتی کا سبب ما فیہ من خیال رائع، وہ چیز ہے کہ اس میں ہو من خیال رائع، خوشگوار خیال۔ خیال رائع کا معنی کیا کریں گے؟ خوشگوار خیال ہو، وہ تصویر دقیق، اور باریک تصویر سازی ہو، یعنی آپ بالکل کچھ ایسی صورت بیان کر دیں کہ مزہ آ جائے۔ وتلمسن حرف مجرور ہی پڑھیں اس کو، معافی ہے من خیال سے، من سے اچھا معنی، وتلمسن لوجوہ الشبہ البعیدۃ بین الاشیاء، اور اشیاء کے درمیان بعید وجوہ شبہ کو تلاش کرنے سے، یعنی خوبصورتی کے اسباب کیا کیا ہیں؟ تو کہا من خیال رائع، خوشگوار خیال، وہ تصویر دقیق، اور باریک بین تصویر میں باریکی، تصویر کی باریکی، وتلمسن لوجوہ الشبہ البعیدۃ بین الاشیاء، اشیاء کے درمیان بعید وجوہ شبہ کو تلاش کرنا، تین ہو گئے۔ وَإِلْبَاسِ الْمَعْنَوِيِّ ثَوْبَ الْمَحْسُوسِ، معنوی چیز کو کس چیز کا لباس پہنا دینا؟ بولیے، محسوس کا لباس پہنا دینا۔ وَإِظْهَارُ الْمَحْسُوسِ فِي صُورَةِ الْمَعْنَوِيِّ، وَإِظْهَارِ الْمَحْسُوسِ فِي صُورَةِ الْمَعْنَوِيِّ، اور محسوس چیز کو معنوی صورت میں ظاہر کرنا۔ محسوس چیز کو کہاں ظاہر کرنا؟ یہ پانچ چیزوں سے آپ کے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے خیال رائع، یعنی آپ کی فکر بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ جیسے غالب کا وہ شعر ہے نا کہ جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا، جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا، کیا وہ بوئے گل لال دودھ چرا، لالا لالا، یعنی اس طرح سے شعر ہے کہ پھول، چراغ، چراغ کا دھواں اور خوشبو، ہے نا، تیری محفل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ پھول ہوتا ہے تو اس سے خوشبو نکلتی ہے، چراغ ہوتا ہے اس سے دھواں نکلتا ہے، اور دودھ دل، ہاں دودھ دل، دودھ دل، بوئے گل دودھ دل، دودھ چراغ محفل، بوئے گل دودھ دل، دودھ چراغ محفل، اس طرح جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ دل کی آہ نکلتی ہے تمہاری محفل میں، چراغ جلتے ہیں اس سے دھواں نکلتا ہے، خوشبو، پھول کا انتظام رہتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو پھول کی خوشبو، دل سے آہ، اور چراغ کا دھواں جو بھی تیری محفل سے نکلتا ہے وہ کیسا نکلتا ہے؟ بے چین ہو کر نکلتا ہے، پریشان ہو کر نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ان کی گلی میں جا کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک بار میں ان کی گلی میں گیا اور آ گیا، بس اتنی سی بات کیا میں نے، ان کی گلی میں جا کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، یعنی اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گیا اپنے کام سے کام، بس ایک بار گیا بس دھیرے سے آ گیا چپ کر کے۔ ان کی گلی میں جا کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ سمجھے بات تو نہیں سمجھے؟ اچھا، اللہ اللہ،
تو اتنی بھی شاعری نہیں سمجھے گا تو مزہ کیسے آ گیا اسلوب ادبی کا آپ کو؟ یعنی ایک گلی کی تو بات تھی، ایک بار میں ایک گلی میں گیا پھر وہاں سے آ گیا، لیکن یہ بات جو ہے اندر اندر اتنی مشہور ہوئی کہ گلی گلی یہ بات پھیل گئی کہ یار وہ آدمی جو ہے نا وہ اس کا چکر وہاں چلتا ہے، اس کی وہاں جو ہے وہ رہتی ہے تو وہ رہتا ہے اور اس کو چاہتا ہے وہ، دیکھو کیسے چپکے سے رات میں گیا تھا، تو ایک بار گیا اور وہاں سے وہ واپس آ گیا، لیکن ایک گلی میں اس کا جانا اتنا مطلب قیامت ڈھا دیا کہ ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ آپ سمجھے بات کیوں نہیں سمجھے؟ یہ دیکھو کیسی بات ایسا ہے۔ تو اچھا نزاکت ہونی چاہیے، انداز بیان میں ایک دم نزاکت ہونی چاہیے کہ مزہ آ جائے سننے والے کو۔ یہ نزاکت جیسے نزاکت اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، نشا اب تک ہے زانو پر، کیا ہے نزاکت اس کو کہتے ہیں، نشا اب تک ہے زانو پر۔ وہ پورا شعر میں بھول جاتا وہ کیونکہ بہت دنوں سے جو ہے نا یہ چیزوں سے سابقہ میرا پڑا نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے اشعار ملیں گے آپ کو کہ اس میں خیال جو رہتا ہے شاعر کا اس کو پڑھ کر کے مزہ آئے گا۔ ہو اجازت تو ایک بات کہوں، ہو اجازت تو ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ کتنا خوبصورت شعر ہے نا؟ ہو اجازت تو ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ اب یہ اس شعر کی نزاکت کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے، دل میں ڈر ہے، شرم ہے، کیا کہوں نہیں کہوں، پھر ہمت کر کے کہا کہ ایک بات کہوں کیا، اس نے کہا ٹھیک کہو، پھر ہمت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا اس الفاظ، وہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے ڈھال دیا۔ ہو اجازت تو ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیز، اچھا اس میں 12 صفحہ نمبر 12 ہے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں کہ اسلوب ادبی کی مثال دیکھیے کہ کیسے نادر خیالات اور اونچی سوچ اور ایک امر محسوس کو، ایک امر معنوی کو امر محسوس سے کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں شعراء حضرات۔ دیکھیے کہتے ہیں ایک مثال، دو مثالوں کی عبارت میں نے پڑھی تھی لیکن شاید ایک ہی مثال میں پڑھا پاؤں۔ فل متنبی لا یر الحمى الراجعۃ، تو متنبی حمہ کہتے ہیں یہ بخار کو، ٹھیک ہے، متنبی بار بار پلٹنے والے بخار کو نہیں دیکھتا ہے، کما یرا حل اطباء، ایسے دیکھنے کی طرح جیسے کون لوگ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر۔ جیسے طبیب ایک بخار کو جس نظریے سے دیکھتا ہے اس نظریے سے متنبی جو ہے بخار کو نہیں دیکھتا ہے۔ طبیب کس طرح دیکھتا ہے، یہ کما یراح الاطباء، جیسے بخار اس کو سمجھتے ہیں اثرا لجراثیم، کہ بخار جو ہے نا ایک وائرس کا اثر ہوتا ہے، تدخل الجسم، جو جسم میں داخل ہو جاتا ہے، فترفع حرارته، تو اس کی گرمی میں اضافہ کر دیتا ہے، حرارت میں، درجہ حرارت میں، بولتے ہیں نا کہ 101 بخار 102 بخار ہے، درجہ حرارت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وتسبب رعدة وقشعريرة، اور یہ سبب بناتا ہے کپ کپاہٹ کا اور تھر تھراہٹ کا، کہ آدمی کا دانت کٹکٹانے لگتا ہے اور کپ کپانے لگتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے۔ حتی اذا فرغت نوبتها، جب بخار اپنے حملے سے فارغ ہو جاتا ہے، تسبب یعنی بخار جب جسم سے نکل جاتا ہے، فرغت نوبتها، اپنی باری سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنی نوبت سے حملے سے فارغ ہو جاتا ہے، تسبب الجسم عرقا، تو جسم جو ہے پسینے میں ڈوب جاتا ہے، پسینہ نکلتا ہے جب بخار اترنے لگتا ہے نا، کہ بہت سارا پسینہ چھوٹتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے اتنا پسینہ ہوتا تھا بخار کے وقت کہ میں رات میں کم سے کم 10 بار اپنی بنیان کو نچوڑتا تھا تو 2 گلاس پانی نکلتا تھا، 1.5 گلاس پانی نکلتا تھا بنیان سے، تو اتنا زیادہ پسینہ اترتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کا طریقہ کار ہے سمجھنے کا۔ لاکنہ یصورھا، لیکن متنبی اس کی تصویر کشی کر رہا ہے، کما تراھا فی الابیات الاتیہ، اس کما تراھا فی الابیات الاتیہ، جیسے تم آنے والے کے شعر میں دیکھو گے کہ متنبی نے بخار کی تصویر جو ہے کیسے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وَالزَّائِرَةِ كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ، اور میری زیارت کرنے والی، زائرہ کہتے ہیں وہ لڑکی جو آپ کی چھپ چھپ کر زیارت کرے، وَالزَّائِرَةِ، اور میری زیارت کرنے والی ایسی ہے، كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً، گویا کہ اس کو بڑی شرم آتی ہو،
فلیس تزور، تو وہ میری زیارت کرتی ہی نہیں، الا فی الظلام، مگر کب زیارت کرتی ہے؟ ظلام، تاریکی میں۔ ایک بخار آتا ہے جو رات میں آتا ہے، دن بھر آپ برابر رہیں گے اور جیسے سونے جائیں گے شام ڈلے گی بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹائیفائڈ کا بخار اس کو بولتے ہیں اس زمانے میں، کہ رات میں بہت زبردست بخار آئے گا آپ کو، دن بھر میں آپ ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں جو رات میں پلٹ پلٹ کر بخار آتا ہے نا، اس بخار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بخار جو ہے نا اصل میں اس محبوبہ کی طرح ہے جو مطلب حیا والی ہو اور محبوب کی زیارت کرنے کے لیے آتی تو ہو، لیکن کب آتی ہو؟ وَالزَّائِرَةِ كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً، اور وہ میری زیارت کرتی ہے گویا کہ اس کے پاس اس کے ساتھ حیا ہے۔ فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ، تو وہ زیارت نہیں کرتی ہے مگر رات میں۔ بَذَلْتُ لَهَا الْمَطَارِفَ وَالْحَشَايَا فَعَافَتْهَا وَبَاتَتْ فِي عِظَامِ، رات میں اس کے سواگت کے لیے بذلت، میں اس کے لیے خرچ کرتا ہوں، مراد یہاں بچھاتا ہوں، لہا اس کے لیے، المطارف والحشایا، بستر اور گدے کو، تکیے اور گدے کو، مطارف کو معنی کر دیے تکیہ، اور حشایا کا معنی کہتے ہیں گھاس پھوس کے جو گدے ہوتے ہیں تو اس کو حشایا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں بستر اور تکیہ جو ہے سب بنا کے بچھا کے رکھتا ہوں، بھیا آنا ہے تو یہاں پہ آ جاؤ، یہ بستر لگا ہوا ہے، تکیہ لگا ہوا ہے، تم میری محبوبہ یہاں آؤ، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ فآفتھا، تو وہ اسے درکنار کر دیتی ہے۔ آفا یعافی، آفات کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، الگ کر دینا، سائڈ کر دینا، اگنور کر دینا، جس کو آپ بول سکتے ہو اس زمانے میں۔ فآفتھا، تو وہ جو محبوبہ ہے وہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ بولیے، اگنور کر دیتی ہے۔ وباتت فی عظامی، وباتت فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں رات گزارتی ہے۔ وہ کہاں جا کے بستی ہے؟ تکیے پہ نہیں آتی ہے، بستر پہ نہیں آتی ہے، کہاں سیدھا آتی ہے؟ وہ ہڈیوں میں۔ وباتت فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں وہ رات گزارتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یضیق الجلد عن نفسی وعنها فتوسعه بانواع السقام، یضیق، تنگ ہو جاتا ہے، الجلد، میرے جسم کی جلد، کھال، عن نفسی وعنها، میری سانس سے اور اس سے، یعنی میں بالکل زیادہ ہوتا ہے نا بخار میں آدمی سانس لینے لگتا ہے، کپ کپی تاری ہونے لگتی ہے، تو میری جلد جو ہے نا سانس اور اس بخار کی وجہ سے، اس زائرہ محبوبہ کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ فتو سے تو یہ جو بخار ہے اس میں وسعت پیدا کر دیتی ہے، گنجائش پیدا کر دیتی ہے، بے انواع السقامی، طرح طرح کی بیماریوں کی، کہ میری جلد میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ کأن الصبح یطردها فتجری مدامعها باربعۃ سجام، پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ جب صبح ہو جاتی ہے، تو اب صبح کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ کأن الصبح، ایسا لگتا ہے کہ صبح جو ہے یطردها، اسے مار کر بھگا دیتی ہے۔ تردن کا معنی ہوتا ہے بھگانا، طرد یطرد، فیطردها کأن الصبح یطردها، گویا کہ صبح اسے مار کر بھگا دیتی ہے، یعنی جیسے صبح ہوتی ہے ویسی بخار کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، کأن الصبح یطردها، گویا کہ صبح اسے بھگا دیتی ہے۔ فتجری مدامعها باربعۃ سجام، تو چار آنسوؤں سے، وہ چار بوندوں سے وہ اپنے آنسو بہانے لگتی ہے۔ فتدری، یہ کیا ہوتا ہے کہ صبح جب بخار چلا جائے گا نا تو آنکھیں تھوڑی آپ کی گرم رہے گی اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو اس کو بیان کر رہا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے بخار چلا جاتا ہے، آنکھیں گرم ہوتی ہے اور اس سے آنسو نکلتے ہیں، تو اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صبح نے پیٹ پاٹ کر کے میری محبوبہ کو بھگا دیا ہو، اور وہ اس نے جو جاتے جاتے تکلیف کی وجہ سے چار آنسو بہا دیے ہو۔ کأن الصبح یطردها فتجری مدامعها، دمع کی جمع مدامع، مدامعها باربعۃ سجام، گویا کہ صبح اسے مار کر بھگاتی ہے تو تو اس کے آنسو بہتے ہیں چار قطروں سے، بے اربات سجام، چار قطروں سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ دن بھر جو ہے وہ ڈر لگا رہتا ہے، کب آئے گی کب آئے گی۔ اراقب وقتها من غیر شوق، اراقب، راقبہ یراقب، مراقبہ مانا ہوتا ہے منڈی ڈال کر کے کسی کا انتظار کرنا، بولتے ہیں نا مراقبہ کر رہے ہو کیا۔ اراقب وقتها، میں اس کے آنے کے وقت، میں اس کے وقت کا انتظار کرتے رہتا ہوں، من غیر شوقین، لیکن یہ انتظار کیسے ہوتا ہے؟ بولیے، شوق سے ہوتا ہے کہ مجھے شوق، ہاں مجھے شوق نہیں ہے کہ وہ محبوبہ آئے، وہ بڑی خطرناک محبوبہ ہے۔ اراقب وقتها من غیر شوقین، میں بغیر شوق کے اس کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مراقبۃ المشوق المستحام، کس کی طرح؟
اس مشوق کی طرح، اس معشوق کی طرح جس کو زخم لگا دیا گیا، سہم مستحام سے بنا ہے سہم، جس کو تیر لگ جائے، یعنی گھائل شدہ معشوق کے انتظار کرنے کی طرح، گھائل معشوق کے، مشوق کہیں گے جس کا شوق کیا جائے، مشوق کس کو کہیں گے؟ ہاں مراد یہاں پہ معشوق، محبوب، گھائل محبوب کے انتظار کرنے کی طرح، گھائل محبوب کے انتظار کرنے کی طرح، وہ میرا محب ہے بخار اور میں اس کا محبوب ہوں۔ تو جیسے محبوب جو ہے کبھی کبھی ناراض ہو کر کے جو ہے وہ دل میں چبھن لے کر کے محب کا انتظار کرتے رہتا ہے، تو میری بھی حالت ویسی ہوتی ہے کہ میں بخار کا انتظار کرتے رہتا ہوں۔ وَيَصْدُقُ وَعْدُهَا، اچھا، اور وہ وعدے میں اتنا پکا ہے، وہ جو محبوبہ ہے بخار، وعدے میں اتنا پکا ہے کہ وَيَصْدُقُ وَعْدُهَا، اور اس کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹائم کے خلاف آ جائے کہ چلو ٹھیک ہے آج میں رات میں نہیں آؤں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ وَيَصْدُقُ وَعْدُهَا، اور اس کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ وَالصِّدْقُ شَرٌّ إِذَا أَلْقَاكَ فِي الْكُرَبِ الْعِظَامِ، اور ہر سچی بات یا ہر سچا وعدہ اچھا نہیں ہوتا، ہر سچا وعدہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں وَالصِّدْقُ شَرٌّ، اور یہ وعدے کی سچائی بری چیز ہوتی ہے، اذا القاکا، جبکہ وہ آپ کو ڈال دے فی القرب العظامی، بڑی بڑی مصیبتوں میں۔ تو اگر کسی کے وعدے کی سچائی سے آپ بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو تو وہ وعدہ جو ہے سچا نہ ہو تو ہی اچھا ہے کہ نہیں؟ وَيَصْدُقُ وَعْدُهَا، اور اس کا وعدہ بڑا سچا ہوتا ہے۔ وَالصِّدْقُ شَرٌّ، اور وعدے کی سچائی بری چیز ہے، کب؟ اذا القاک، جب وہ تجھے ڈال دے فی القرب العظام، قربتن کی جمع قرب، مصیبت کو کہتے ہیں، بڑی مصیبتوں میں۔ ابنت الدہری عندی کلو بنت فکیف وصلتی انتی من فکیف وصلتی انتی من الزحام، کہہ رہے ہیں کہ بنت دہر، اے آ جو ہے حمزہ حرف ندا ہے، یا ایا حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ، آ جو ہے حرف ندا ہے، یہاں پہ استفہام والا حمزہ نہیں ہے نا، تو آ کا معنی کریں گے اے، کیا معنی نہیں کریں گے اب ان تک، اس لیے دیکھیں مضاف جو ہے منصوب ہے، منادہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ یا عبداللہ، جیسے یا عبداللہ بولتا ہے ایسی اب انت الدہر، اے زمانے کی بیٹی، بخار کو عربی لوگ بنت الدہر بولتے ہیں، اے زمانے کی بیٹی، اندی کلو بنتن، میرے پاس تو طرح طرح کی بیٹیاں ہیں، مراد اس کی خود کی بیٹیاں نہیں، یعنی وہ محبوبہ ہے، وہ محبوبہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی، اس طرح سے طرح طرح کی میرے پاس محبوبہ ہیں۔ اے زمانے کی محبوبہ، میرے پاس تو طرح طرح کی محبوبہ ہے، تو وہ تو اتنی اسپیڈ میں اور اتنے توجہ اور اتنی پابندی کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ فکیف وصلتی انتی من الزحام، تو اتنی بھیڑ سے نکل کر کیسے مجھ تک پہنچ گئی؟ فکیف وصلتی، تو کیسے تو پہنچ گئی، انتی تاکید کے لیے، من الزحام، بھیڑ سے نکل کر کے، یعنی اتنی ساری محبوباؤں میں سے تجھے ہی توفیق ملی میرے پاس رات میں آنے کی، دوسری محبوبہ کو توفیق نہیں ملتی ہے کیا؟ تو اس مثال میں جو ہے اس نے بخار کی کیفیت کو کیسے خوبصورت انداز میں متنبی نے پیش کیا ہے، اسی کو کہا جائے گا اسلوب